قرآن مجید کا سورہ نمبر 62 سورہ جمعہ۔ سورہ جمعہ کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جمعہ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 62 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 110 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی 9ویں آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورہ جمعہ ہے، اور جمعہ ایام ہفتے میں سے ایک دن کا نام ہے، جسے دنوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورے کی ابتدا میں اللہ تعالی نے پہلے اپنا تعارف کرایا، اس کے بعد بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا، تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ رسول کو بھیجنے والا کون ہے، اور اس کے بعد رسول کی رسالت کے مقاصد کو بیان کیا ہے، جن کا تذکرہ ابتدائی آیات میں موجود ہے۔ آیت نمبر 5 میں توریت پر عمل نہ کرنے والے یہودیوں کو گدھے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس آیت کا اطلاق نہ صرف اہل توریت بلکہ مسلمانوں پر بھی ہو رہا ہے، جن کی عملی زندگی قرآن مجید کے احکامات کے مطابق نہیں ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ سے محبت کا معیار تمنائے موت قرار دیا گیا ہے۔ ہر دوست کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ جلد اپنے دوست سے ملاقات کرے، لہذا اللہ تعالیٰ سے دوستی کے دعوے دار ہر شخص کو اپنے دعوے کی صداقت اسی معیار پر جانچنی چاہیے۔ آیت نمبر 9 میں ندائے صلاۃ سے مراد اذان ہے۔ دوسرا عام حکم یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے دوران خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں خرید و فروخت ایک مثال ہے، ورنہ ہر وہ کاروبار حرام ہے جس کی وجہ سے واجب نماز خطرے میں پڑ جائے۔ جو شخص اس سورے کی روزانہ تلاوت کرے گا اسے ہر خوف سے امن دیا جائے گا اور اس کی ہر مشکل حل کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ اس خدا کی تسبیح کر رہا ہے جو بادشاہ، پاکیزہ صفات اور صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اس خدا نے مکہ والوں میں ایک رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے تھا کہ ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرے، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اگرچہ یہ لوگ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم۔ اور ان میں سے ان لوگوں کی طرف بھی جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے ہیں، اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ یہ ایک فضل خدا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور وہ بڑے عظیم فضل کا مالک ہے۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ان لوگوں کی مثال جن پر توریت کا بار رکھا گیا اور وہ اسے اٹھا نہ سکے، اس گدھے کی مثال ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ یہ بدترین مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے آیات الہی کی تکذیب کی ہے، اور خدا
کسی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہودیوں، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تمام انسانوں میں تم ہی اللہ کے دوست ہو، تو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کہ ان کے ہاتھوں نے پہلے بہت کچھ کر رکھا ہے، اور اللہ ظالمین کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم جس موت سے فرار کر رہے ہو وہ خود تم سے ملاقات کرنے والی ہے، اس کے بعد تم اس کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے جو حاضر و غائب سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں باخبر کرے گا کہ تم دار دنیا میں کیا کر رہے تھے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑ پڑو اور کاروبار بند کر دو کہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز تمام ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور فضل خدا کو تلاش کرو اور خدا کو بہت یاد کرو کہ شاید اسی طرح تمہیں نجات حاصل ہو جائے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ جب تجارت یا لہو و لعب کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ خدا کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کھیل اور تجارت سے بہرحال بہتر ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔